جو مولوی تھے سب قرآن کو مخلوق کہہ رہے تھے اس وقت. امام احمد ابن حنبل نے کہا میں نہیں کہوں گا. روزانہ دربار میں لایا جاتا قید خانے سے امام احمد ابن حنبل کو اور 80 کوڑے لگائے جاتے. اتنے کوڑے لگاتے جب تک بے ہوش نہیں ہوتے کوڑے پڑتے, اور پھر بے ہوشی کی حالت میں گھسیٹتے ہوئے لے جا کے پھر جیل میں ڈال دیتے تھے. پھر دوسرے دن لایا جاتا تھا. خود امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہی آیا کہ کوڑے کھا کھا کے کچھ 2-3 دن گزرے, میرے برداشت سے باہر ہو گیا, تو میں نے بھی طے کر لیا کہ جان بچانا بھی فرض ہے. تو دل میں تو عقیدہ یہی رکھوں گا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, زبان سے کہہ دوں گا جان چھوٹ جائیں گی. اور اس تکلیف اور یہ ماحول کو دیکھ کے امام بخاری جیسا شخص شہر سے ہجرت کر گیا تھا, علاقہ چھوڑ دیا تھا امام بخاری نے. ان میں ہمت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکوں, لیکن امام احمد ابن حنبل ڈٹے ہوئے تھے. فرماتے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج بادشاہ کے سامنے جب لایا جائے گا مامون کے سامنے تو میں کہہ دوں گا ہاں قرآن مخلوق ہے. جب راستے سے لایا جا رہا تھا جیل سے تو ایک چور ادھر سے آ رہا تھا, اس کو بھی گرفتار کر کے لے جا رہے تھے ہاتھ کاٹنے کے لیے. چوری کی سزا کیا تھی؟ ہاتھ. تو اس نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا اور قریب آیا اور کہا کہ حنبل آپ کو لے جایا جا رہا ہے, میں چور ہوں, جانتے ہو کتنی بار چوری کیا ہے میں نے پہلی بار چوری کی پکڑا گیا, پھر مجھے معاف کر دیا گیا. دوسری بار چوری کی میں نے پکڑا گیا, پھر معاف کر دیا گیا. اب تیسری بار چوری کیا پکڑا گیا, اب ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. میں جانتا تھا کہ انجام یہی ہوگا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے, تب بھی میں چوری جیسے گناہ سے باز نہیں آیا. آپ حق پر ہے تو آپ حق پر ہو کے ڈگمگا رہے ہیں. اے حنبل آپ موت سے ڈریے مت. تو کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل جیسے جملہ میں نے سنا میری روح کانپ گئی. میں سمجھ گیا کہ یہ زبان اس کی نہیں ہے, اس کی زبان سے حاطف غیبی سے مجھے خطاب کیا جا رہا ہے. میں نے پھر ٹھان لیا کہ اب جو انجام ہو. فرماتے پھر لایا گیا, پھر میں نے وہی کہا قرآن مخلوق نہیں ہے. جب کوڑے برسے تو ایک کوڑا آپ کے پاجامے کے جو یہ ناڑا ہوتا ہے نا وہاں لگا, کوڑا پڑنے کی وجہ سے ناڑا ٹوٹ گیا. اور جب ناڑا ٹوٹا تو پاجامہ آپ کا گرنے لگا, قریب تھا کہ آپ کی شرم کا ظاہر ہو جاتی. کرتا چھوٹا تھا آپ کا, قیدیوں والا کرتا پہنا دیا گیا تھا, جھبا نہیں تھا. آپ نے یقین کر لیا کہ بس یہ پاجامہ گرے گا میری شرم کا ظاہر ہوں گی. آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کے کہا مولا میں تیری راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, رب قدیر بس میری عزت کی لاج رکھ لے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اچانک دیکھا 2 ہاتھ آئے اور آپ کے پاجاموں کو پکڑ لیا انہوں نے, ناڑا باندھا غائب ہو گیا. مامون نے یہ بھی دیکھا لیکن تب بھی اس کو عقل نہیں آئی, حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے, کوڑے کھا کے اتنے زخمی اور اتنے وہ ہو گئے آپ علیل, شہید ہو گئے. بہرحال جب مسلمانوں کو جنازہ دیا گیا, امام احمد بن حنبل کا جنازہ جب لایا گیا تو مسلمان بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے, تیار ہو گئے. تو شہر میں ایسی کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں نماز جنازہ ہو سکے. تو شہر کے باہر ایک جو میدان ہوتا تھا جنگل کا, وہاں پر لایا گیا کہ بھائی لوگ آ جائے. تو ادھر کچھ عیسائیوں کی آبادی تھی, یہودیوں کی آبادی تھی, اور تقریباً وہ 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ کے قریب آبادی تھی ان کی. جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جنازہ آ رہا ہے, آج تک تو یہ اس طرف کوئی جنازہ لایا نہیں گیا, یہ ایسا کون شخص ان کا انتقال کر گیا کہ اتنا ہزاروں کا مجمع ہے اور جنازہ لایا جا رہا ہے. تو وہ بھی دیکھنے آئے, چلو بھئی کون ہے یہ کہ جنازہ کبھی یہاں پڑھایا نہیں گیا, شہر سے باہر کون ہے کس کو لایا گیا. وہ دیکھ رہے تھے دور کھڑے ہو کر آبادی کے وہ سب عیسائی وغیرہ, اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے, اور کئی جماعتیں ہو رہی تھی, ایک ہی ساتھ سارے لوگ نہیں آ سکتے تھے کیونکہ اس وقت کوئی مائک وائک کرو سسٹم نہیں تھا کہ امام کی آواز سب تک پہنچ جائے. مکبر رکھنے کے بعد بھی اتنا کام نہیں ہو پا رہا تھا, تو کئی جماعتیں ہو رہی تھی. جب نماز ختم ہوئی تو وہ عیسائی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی نماز پڑھا دے کوئی تم میں سے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو مسلمانوں کے لیے. کہا ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں, کلمہ پڑھائیے اور نماز جنازہ بھی پڑھنے دیجیے. بھائی کیسے مسلمان ہو گئے, کیوں مسلمان ہوئے؟ کہا جو ہم دیکھ رہے کیا وہ تم نہیں دیکھ رہے؟ کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنازہ جس کا تم لائے ہو اس کے جنازے کے اوپر ہرے رنگ کے سبز رنگ کے پرندے ہیں جو رو رہے ہیں. مسلمانوں کو نہیں دکھ رہے تھے, ان کو دکھ رہے تھے. تو ہم سمجھ گئے کہ جس کے انتقال پر اللہ کی ایسی مخلوق پرندے روتے ہیں, وہ جس مذہب پہ مرا وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم اسلام لانا چاہتے ہیں. پوری وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی آبادی جتنی تھی وہ سب اسلام میں لائی. یہ امام احمد ابن حنبل کی ذات ہے, انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے. ان کی کتاب ہے فضائل الصحابہ, صفحہ نمبر 99 حدیث نمبر 49 ہے. امام ابن ابی عاصم نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے, اسی حدیث کو. کتاب السنہ ان کی کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 575, حدیث نمبر 1219. امام بہقی نے بھی لکھا ہے. اب ایک امام کا اگر مقام بتاؤں, امام احمد بن حنبل پہ بولا تو میرے خیال سے 5 منٹ لگ گئے. امام بہقی کا کیا لیول ہے؟ امام بہقی کا صرف اتنا بتا دوں, علماء کہتے ہیں کہ شافعی المسلک تھے,
اگر امام بہقی نہ ہوتے تو دنیا سے شافعی مذہب ختم ہو جاتا. اور ایک بزرگ نے ایک بہت بڑے محدث شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نقل کرتے ہیں اس کو بستان المحدثین میں کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ کچھ صندوق ہے جو فرشتے آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہے صندوق اور آپ لوگ کون ہے جو آسمان کی طرف اس صندوق کو لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم فرشتے اور یہ صندوق وہ ہے جو امام بہقی نے جو دین کی خدمت کی کتابیں لکھی, یہ وہ کتابیں جو ہم اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں, وہ امام بہقی. ایسے ایسے لوگوں نے ان حدیثوں کو لکھا ہے جن کا لیول یہ ہے, جن کی بزرگیت کا یہ عالم ہے. امام بہقی نے اس کو اپنی کتاب الاعتقاد صفحہ نمبر 504 پہ لکھا ہے. امام ابن عبد البر ان کی کتاب ہے الاستیاب فی معرفت الاصحاب صفحہ نمبر 973. امام ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق میں لکھا ہے جلد 30 صفحہ 383. امام محی الدین طبری نے اپنی کتاب الریاض النظرہ میں اس حدیث کو لکھا ہے جلد 1 صفحہ 380 حدیث نمبر 281. ابن تیمیہ جس کو غیر مقلد بہت مانتے ہیں 700 ہجری کا ہے, 626 میں پیدا ہوا, 727 میں اس کی موت ہوئی. ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول جلد 2 صفحہ 1105 پہ لکھا. ابن کثیر نے, حافظ ابن کثیر, انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 14 صفحہ 223 پر لکھا. امام جلال الدین سیوطی نے, امام جلال الدین سیوطی کی صرف ایک فضیلت بتا دوں, اب ایسے اماموں کو چھوڑ کے مجاور کو مانیں گے کیا ہم؟ 62 مرتبہ انہوں نے رسول اللہ کی با نفس نفیس زیارت کی ہے, خواب میں نہیں, خواب میں باب نفس نفیس 62 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے ان کو, سرکار نے اپنے دیدار سے ان کو مشرف. وہ امام جلال الدین سیوطی. تاریخ الخلفاء ان کی کتاب ہے, باب فی انہ افضل الصحابہ وغیرہم صفحہ نمبر 122 پر لکھا ہے. امام ابن حجر المکی الحیتمی, یہ مکہ کے بہت بڑے عالم ہیں, اپنے وقت کے مکہ کے سب سے بڑے مفتی کہلاتے تھے. ان کی مشہور مارکۃ الآراء کتاب ہے الصواعق المحرقہ, اس کے صفحہ نمبر 186. امام ابن حسام الدین المتقی الہندی, انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب کنز العمال جلد 13 صفحہ 27 حدیث نمبر 36157 پہ لکھا. اور مجدد الف ثانی, اس نام سے کون واقف نہیں ہے بھائی, جنہوں نے دین الہی کے لیے سب سے زیادہ لڑا ہے, اور 1000 صدی میں جس کا ثانی نہ ہو, 1000 صدی کا جن کو مجدد کہا گیا ہے. مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی, انہوں نے اپنی مکتوبات شیخ ربانی دفتر دوم صفحہ نمبر 130 پہ لکھا ہے. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی, ان کی فضیلت شاید میں نے بتایا تھا یہاں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ذات ہے ہندوستان میں علم حدیث کو سب سے پہلے انہوں نے لایا ہے, سب سے پہلے. ایک تو یہ خصوصیات ہے, دوسری یہ ہے کہ مدینے میں روزانہ رسول اللہ کا کی مسجد نبوی پہ درس دیا کرتے تھے حدیث کا. کہاں درس دیتے تھے؟ بولو بولو. مسجد نبوی میں. چھوٹا موٹا آدمی مسجد نبوی میں درس دیں گا کیا؟ اور عادت کیا تھی آپ کی؟ جب درس حدیث دینے آتے سب شاگرد قلم و دوات لے کے آپ سے حدیث سن کے لکھتے تھے. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی عادت یہ تھی کہ جب درس دینے آتے تو رسول کے روضے پہ سب سے پہلے جاتے اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے, کچھ دیر سر جھکائے کھڑے رہتے, پھر ممبر پر آ کر بیٹھتے, درس دیتے. درس ختم ہوتا پھر جاتے رسول اللہ کے روضے پر, پھر سلام کرتے, پھر کچھ دیر کھڑے رہتے, پھر گھر آتے. روزانہ 2 مرتبہ حضور کی زیارت ہوتی تھی روزانہ. کئی سال یہ اچھا سلسلہ چلتا رہا. ایک مرتبہ بھی سرکار خواب میں آئے اور کہا عبدالحق تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ ہندوستان جاؤ اور علم حدیث کو فروغ دو. جتنے بھی فرقے ہیں اس وقت, چاہے اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, جتنے ہیں, سب کا سلسلہ حدیث شاہ عبدالحق محدث دہلوی پہ جا کے کلوز ہو جاتا ہے. شاہ عبدالحق جاؤ اور ہندوستان میں علم حدیث کی خدمت انجام دو ہماری, ہم تمہاری خدمات سے خوش ہوئے. تو آپ رونے لگے. کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تو سر آنکھوں پر, مگر سرکار ہندوستان جاؤں گا تو ایک محرومی ہے کہ یہاں ہوں تو 2 مرتبہ قبر مبارک کی زیارت ہوتی ہے, ہندوستان جاؤں گا تو زیارت سے محروم ہو جاؤں گا. سرکار نے کیا بشارت دی؟ کہا عبدالحق تیری خدمت کو قبول کیا ہے, تجھے تو اب انعام و اکرام دیے جائیں گے, تیرے انعام اور مرتبے میں اضافہ ہوگا. یہاں تو قبر دیکھتا تھا, ہندوستان میں بنفس نفیس ہماری زیارت کیا کرے گا. تو بڑے خوشی کے ساتھ ہندوستان آئے اور روزانہ نماز مغرب کے بعد ایک حجرہ تھا, وہاں تشریف لے جاتے, عطر وغیرہ لگا کے, کپڑے اچھے پہن کے, صاف ستھرے, اور روزانہ اس حجرے میں رسول اللہ کی تشریف آوری ہوتی اور آپ زیارت کرتے تھے. زندگی رسول کی زیارت کی. وہ شاہ عبدالحق ہے, انہوں نے عقیدے پر کتاب لکھی ہے. یہ کتاب عقائد پر ہے, جو اہل سنت کا عقیدہ ہے, اس میں وہ کتاب لکھی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا تکمیل الایمان. اس کا صفحہ نمبر 191 ہے. تو اس وقت تو میرے پاس کل 13 حوالے ہیں, لیکن دعا کیجئے کہ میری وہ کتاب جب منظر عام پر آ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ اس میں